الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہدیہ درود و سلام کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے. اس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر پھر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. تو آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. فرمایا اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، دار آخرت ہی یہ حقیقی زندگی ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی ایک میلہ لگتا ہے اور پورا دن بڑی رونق ہوتی ہے، مگر جب شام کو وہ میلہ ختم ہو جاتا ہے تو ویران ہی ویران ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح یہ دنیا، یہ فانی دنیا ہے، یہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے. دار آخرت کی زندگی وہ دار حقیقی زندگی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اے میرے بندو، اگر تم اس دنیا کے اندر مضبوط محلوں کے اندر، مضبوط قلعوں کے اندر بھی رہو، موت تمہیں پھر بھی آ کر پکڑ لے گی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے محبوب فرما دیجئے، اے لوگو، تم موت سے بھاگتے ہو، گریز کرتے ہو، وہ ضرور تمہیں آ کر ایک مرتبہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی. اور پھر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، باقی ذات اسی کی ہے. جو رب تعالیٰ کی ذات ہے باقی وہی رہنے والی ہے. اس دنیا میں جو چیز آئی وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حضرات محترم، یہ دنیا مختصر سے زندگی ہے. آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے. اذان دے کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ انسان تیری اذان ہو چکی ہے، اب تو اپنی نماز جنازے کا انتظار کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازے سے پہلے اذان نہیں ہوا کرتی، کیونکہ بچے کے کان کے اندر اذان دے کر بتا دیا جاتا ہے کہ انسان تو اس دنیا کے اندر
پیدا ہو چکا ہے، اب تو اپنی مختصر سے زندگی لے کر آیا ہے، اپنی نماز جنازے کا انتظار کر۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جہنم کے اندر لے کر جاؤ۔ جب وہ اس بندے کو فرشتے جہنم کے اندر لے کر جا رہے ہوں گے، اس بندے کی آنکھوں کے پلکوں کا ایک بال اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تیرے پیارے نبی نے دنیا میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ان کے اللہ کے خوف سے رویا، اس پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یا اللہ، یہ بندہ بے شک گناہ گار تھا، مگر میں اس کے حق میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر تیرے خوف سے رویا تھا۔ یا اللہ، اس کے آنکھوں سے میں گیلا ہوا تھا، تو یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ حضرات محترم، پھر وہ اس بال کی گواہی کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں گے اور پھر اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں کبھی نہیں داخل فرمائے گا۔ حضرات محترم، ارشاد فرمایا اگر ہم جس طرح اس بندے کے بال نے یہ گواہی دی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے خوف سے رویا تھا، حضرات محترم اسی طرح اگر ایک بندہ، ہم کلب کے اندر چل کر جاتے ہیں، پب کے اندر جاتے ہیں، کسی اور بری جگہ میں جاتے ہیں، تو حضرات محترم جب قیامت کا دن ہوگا ہمارے یہ پاؤں عرض کریں گے، مولا یہ میرے ساتھ چل کر کلب کے اندر جایا کرتا تھا۔ ہاتھ کہیں گے، مولا یہ میرے ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے فلاں حرام کیا تھا۔ آنکھیں کہیں گی، یا اللہ یہ میرے ساتھ غیر محرم عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ دماغ کہے گا، یا اللہ میرے ساتھ سوچا کرتا تھا برے کاموں کو۔ دل یہ کہے گا، یا اللہ میرے ساتھ بھی سوچا کرتا تھا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم ان پاؤں کے ساتھ چل کر مسجد میں جائیں گے، یہ پاؤں ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ان آنکھوں سے قرآن پاک پڑھیں گے، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے، حتیٰ کہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک ہمارا بال اگر ہم برائی کی طرف جائیں گے تو یہ بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے گھر میں جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو یہی ہمارے پلکوں کے بال، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہمارے حق میں گواہی دے کر ہماری بخشش فرما لے گا۔ تو حضرات محترم، پھر جبریل امین یہ اعلان کریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے باعث نجات پا گیا۔ حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، سورج کے کرن تلوار کی طرح کاٹ رہی ہوگی، زبان پسینے کی، زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جائے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی 25 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ فرمایا جب قیامت کے دن بندے کا نام لیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے حساب و کتاب کا، اپنے نامہ اعمال کا حساب و کتاب دے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر بندہ جب اپنا نام سنے گا تو وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گا۔ اللہ کی جب ہیبت اپنے آواز کو جب سنے گا، اپنے نام کو، تو وہ کام جائے گا اور گھٹنوں کے بل گر پڑے گا اور اپنے جسم کو گھسیٹ کر اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے گا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ان کا نام پکارا جائے گا تو وہ بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام جب اپنا نام سنیں گے تو گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، مگر جب میرے اور آپ کے رحمت والے نبی کا نام پکارا جائے گا تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی گرنے کی بجائے یہ پڑھتے ہوں گے، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت، یا اللہ میری امت۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب اس بندے کو میزان عمل پر بلایا جائے گا تو گھٹنوں کے بل گر پڑے گا۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے بلند شعلے پہاڑوں کی طرح وہ بندوں کی طرف آ رہے ہوں گے۔ جب بندوں کی طرف وہ آگ کے شعلے آئیں گے تو بندے کہیں گے اے آگ، تمہیں نماز پڑھنے والوں کا صدقہ، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا صدقہ، حج کرنے والوں کا صدقہ، صدقہ و خیرات ادا کرنے والوں کا صدقہ، پیچھے ہو جا۔ مگر وہ آگ بدستور آگے کی طرف آ رہی ہوگی، اور پھر وہ آگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف بڑھتی ہوئی آئے گی۔ جبریل امین ایک پانے کے پیالہ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی کو آ کر دیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ پر اس پانی کو چھڑکا دیجیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کو اس جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ پر چھڑکا دیں گے تو وہ ان پانی کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی ارشاد فرمائیں گے جبریل یہ آگ کیسی ہے؟ جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ وہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے امتی مرد اور آپ کی امتی عورتیں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ یہ ان کے آنکھوں، یہ ان کے آنسوں کا پانی ہے، ان کی آنکھوں کا پانی ہے۔ ان آنسوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس پانی کو جب چھڑکا دیا جائے گا، نبی رحمت جب چھڑکائیں گے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے رحمت والے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے دو ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے غم میں رویا کریں اس سے قبل کہ میری آنکھوں میں آنسو باقی نہ رہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میری آنکھوں تم کیوں نہیں روتی؟ میری زندگی میرے ہاتھ سے گزر رہی ہے مگر میں اس کو سمجھ نہیں رہا۔ فرمایا جس ایماندار بندے کی آنکھوں سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو نکل آیا جس سے اس بندے کے چہرہ گرم ہو گیا، نبی الرحمت نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ اسے کبھی نہ چھوے گی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھ کر آخری ٹائم میں ایک گھر کے کونے میں یا مسجد میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو اس کے آنسو اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری صحابہ، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے تو اس کے آنسو کو اتنی بڑی طاقت ملتی ہے۔ فرمایا جب میزان عمل پر بندے کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا میں رویا کرتا تھا اس کے آنسو کا ایک قطرہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی طاقت ہوگی بندے کے آنسو کے اندر کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ کے مقابلے میں اس کا وزن میزان عمل پر ہو جائے گا۔ محمد بن منظر رحمت اللہ علیہ اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، اور پھر اپنے آنسو اپنی داڑھی اور چہرے پر ملا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان ہے کہ بندے کے جسم پر جہاں پر آنسو لگ جاتے ہیں وہاں جہنم کی آگ اس کو نہیں کھا سکتی۔ حضرات محترم، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا پس جس بندے نے اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو مد نظر رکھا، اس دنیا کو موت اور قبر پر ترجیح دی، دنیا کے اندر مگن رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جس نے اس دنیا کو ترجیح دی، آگے رکھا، اپنی خواہشات کی پیروی کی،
قبر کو، موت کو پس پش ڈالا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا جس نے اس دنیا کو ترجیح نہ دی، موت کو آگے رکھا، قبر کو آگے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، مفسرین اکرام لکھتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، فرمایا جب جو لوگ اس دنیا میں نماز کو ترجیح دیتے ہیں، قبر کو، موت کو یاد کرتے ہیں، فرمایا جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کے ساتھ ہر نعمت کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے سامنے پھل پیش کیا جائے گا، طرح طرح کے کھانے پیش کیے جائیں گے، مگر ان بندوں پر ایک پریشانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے فرشتوں ان سے پوچھو پریشانی کی کیا بات ہے؟ بندے عرض کریں گے، مولا تمہارا ہمارے ساتھ ایک وعدہ تھا، اس کا ٹائم آ چکا ہے، یا اللہ ہم دنیا کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ہر ایک نیک عمل کیا کرتے تھے، ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے ملاقات کر، اپنا دیدار کروا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، فرشتوں یہ میرے بندے دنیا کے اندر تکلیف برداشت کر کے میری عبادت کیا کرتے تھے، میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، فرشتوں سارے حجاب ہٹا دو، سارے پردے ہٹا دو، اور پھر ان جنتیوں کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ جب وہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو سر سردے میں رکھ کر سردہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں سردہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے بندو اپنے سر اٹھاؤ، یہ دار العمل نہیں دار الکرامہ ہے۔ اور پھر وہ بندے اپنے سر اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے بندو کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بندے عرض کریں گے، مولا ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہ تھا، کبھی دیکھا نہ تھا۔ اور پھر وہ اللہ ان پر راضی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ فرمایا اس دن کو یاد کرو، والوزن یومئذ الحق، میرے بندو اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارے نامے اعمال کو تولے جائیں گے۔ جو بندے اس دنیا میں اچھے کام کرتے تھے، جن کے باری ہوئے ترازو وہ کامیاب ہو جائیں گے، جن کے گناہ والا پلہ باری ہوا وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے اور وہی جہنمی لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ فرمایا اے میرے بندو، جو اس دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی خیر کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا بدلہ اس کو قبر کے اندر اور قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی قبر کے اندر دیکھ لے گا۔ حضرات محترم، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ نیکی بھی ایک بیج ہے، گناہ بھی ایک بیج ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی بھی ایک بیج ہے اور گناہ بھی ایک بیج ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، میرے بندے اگر تم نیکی کرے گا تو اپنے ہی بھلا کرے گا، اگر تم برا کرے گا تو اپنے ہی نقصان کرے گا۔ اللہ رب العزت بندے کو یہ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نیک عمل اختیار کر، وہ دن قریب ہے جب تم میری بارگاہ میں آ کر اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب دے گا۔ حضرات محترم، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، میرے بندے اس دن سے خوف کر، اس دن کو یاد کر، اس دن سے ڈر جس دن نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹی اپنی ماں کے کام آئے گی، نہ ماں اپنے بیٹے کے کام آئے گی، نہ بہن اپنے بھائی کے کام آئے گی،
نہ بھائی اپنی بہن کے کام آئے گا، نہ بیوی اپنے خامد کے کام آئے گی، نہ خامد اپنی بیوی کے کام آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اے انسان ہوش نہ کر، انسان ہوش لے، اس زندگی کو غنیمت جان کر کچھ اپنی قبر کے لیے کام کر کے جا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو قبر کے اندر جائے تو خالی ہاتھ جائے۔ حضرات محترم، فرمایا میزان عمل میں جب بندے کے نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک بندے کے نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس کی صرف ایک ہی نیکی کم ہوگی۔ اس کے نامے اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے تو اس کی صرف ایک نیکی کی کمی تھی، اگر وہ ہو جائے تو وہ جنت میں جا سکتا تھا۔ جب ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو مجھے اجازت عطا فرما تاکہ میں اپنے والدین سے ایک نیکی مانگ کر لے آؤں۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں جب وہ اللہ رب العزت اس بندے کو اجازت عطا فرمائیں گے جا کسی سے نیکی مانگ کر لے آ۔ وہ بندہ سب سے پہلے اپنے پیارے والد محترم کے پاس جائے گا، عرض کرے گا میرے والد محترم میں آپ کا پیارا بیٹا ہوں، میرا نامے اعمال کا وزن ہو چکا ہے، مجھے ایک نیکی کی کمی ہے، میں آپ کا پیارا بیٹا ہوں، آپ نے دنیا کے اندر مجھے بڑی شفقت سے بڑی محنت کے ساتھ مجھے پالا ہے، اگر کوئی میری طرف بری نگاہ سے دیکھتا تھا تو آپ اس کی آنکھ کو نکال دینے کے تیار ہو جاتے تھے، اگر کوئی برے ارادے سے میری طرف انگلی کرتا تھا تو میرے والد محترم آپ اس کی انگلی کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج میں آپ کا بیٹا آپ سے ایک نیکی مانگتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ وہ ان کا والد محترم عرض کریں گے میرے پیارے بیٹے وہ دنیا کی باتیں تھی، تو میرا بڑا پیارا بیٹا تھا، میں تیرا والد تھا، میں تمہیں آج ایک نیکی نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ میں تجھ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔ حضرات محترم اندازہ لگا لیجئے، پھر اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، پھر وہ بیٹا اپنے بہن کے پاس جائے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، سارے یہی جواب دیں گے۔ پھر وہ بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، عرض کرے گا میں دنیا کے اندر تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، تیرے آرام کی خاطر ہر کوشش کرتا تھا، مگر بیوی بھی یہی جواب دے گی۔ پھر آخر میں بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، آخر میں اس نے اپنی ماں کا حصہ رکھا تھا۔ حضرات محترم جب وہ اللہ کا بندہ آخر میں اپنی ماں کے پاس آئے گا، عرض کرے گا میری پیاری والدہ محترمہ میں آپ کا بڑا پیارا بیٹا تھا، دنیا کے اندر جب میں رات کو رویا کرتا تھا تو آپ ساری رات بیداری میں گزار دیا کرتی تھی، میرے سکھ کو اپنا سکھ سمجھتی تھی، میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی تھی، میری آرام کی خاطر پوری پھر رات آپ بھوک میں گزار دیا کرتی تھی۔ میری پیاری والدہ محترمہ آپ کا پیارا بیٹا بڑی مشکل میں مبتلا ہے، اگر آپ مجھے ایک نیکی دے دیں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ وہ پیاری والدہ جو دنیا کے اندر اس سے پیارا کوئی رشتہ نہیں، وہ عرض کرے گی میرے پیارے بیٹے وہ دنیا کی باتیں تھی، میں آج تمہیں اس قیامت والے دن ایک نیکی نہیں دے سکتی اس لیے کہ میں تجھ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔ یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا بندے اس دن کو یاد کر جس دن بھائی اپنی بہن کا کام نہ آئے گا، بہن اپنے بھائی کے کام نہ آئے گی، ماں اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گی، بیٹا اپنی ماں کے کام نہ آئے گا۔ اے بندہ خدا اس وقت کو یاد کر، بڑا سخت ترین دن ہوگا، ہر طرح کی مصیبت کے اندر بندہ مبتلا ہوگا۔ فرماتے پھر وہ بندہ جب سب ماں سے باپ سے مایوس ہو کر میدان محشر میں جا رہا ہوگا اور ایک بندے سے ملاقات ہو جائے گی، وہ بندہ بھی پریشان حال ہوگا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو وہ ایک نیکی والا اور دوسرا پوچھے گا تم کیوں روتا ہے، وہ عرض کرے گا میرے نامہ اعمال ہو چکا ہے، مجھے صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر کوئی مجھے ایک نیکی عطا کر دے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ وہ دوسرا کہے گا میں وہ بدنصیب بندہ ہوں جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، میں تو ہے جہنمی ہوں، تو ایسا کر
کہ یہ نیکی مجھ سے لے جا اور تو جنت میں چلا جا۔ جب وہ ایک بندہ اس کو ایک نیکی دے گا تو وہ بندہ نیکی لے کر بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا، عرض کرے گا مولا میں نیکی لے کر آیا ہوں۔ اللہ پوچھے گا کس سے لیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری اس طرح ایک بندہ میدان محشر میں پریشان حال رو رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ایک نیکی عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے میرے بندے اس کو بھی پکڑ اور دانوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات محترم وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی بندے کو جہنم کے اندر ڈالوں، مگر ہم دوڑ دوڑ کر جہنم کی طرف جا رہے تھے۔ اور پھر فرمایا ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ایک اور بندے کا حساب و کتاب ہوگا، اس کی نیکیاں اور گناہوں والا پرلا برابر ہو جائے گا، اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکے گا نہ ہی جہنم میں جا سکے گا، مگر اتنی دیر میں ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا اور جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر اپنے والدین کا نافرمان تھا، اپنے باپ کا نافرمان تھا۔ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے بریوں والے پرلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ جب وہ بندہ جہنمی ہو جائے گا، فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے والد کا نمائے مال بھی ہو چکا ہے، فرشتے اس کو بھی جہنم کے اندر لے کر جا رہے ہیں کہ عرض کرے گا مولا مجھے ایک بار پھر میزان عمل میں لے چلو۔ جب فرشتے دوبارہ لے کر جائیں گے، عرض کرے گا مولا میں تو ہے جہنمی ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا والد بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ میری نیکیاں میرے والد کو دے دے، میں دنیا میں اس کا نافرمان تھا، آج میں اس کے ساتھ بلا کر دوں، میری نیکیاں میرے والد کو دے دے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اللہ ان دونوں کو معاف کر کے جنت میں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ کسی کو جہنم کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 ایسے مقام ہوں گے جہاں کوئی کسی سے نہیں ملنے کی خواہش کرے گا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 سے کون مقام ہیں؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا جب میزان عدل قائم ہوگا، بندے کے نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہ سخت ترین ٹائم ہوگا، کوئی کسی سے ملاقات کی خواہش مند نہ ہوگا۔ فرمایا دوسرا وہ ٹائم ہوگا جب بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت پہ چلا جائے گا، جس کا ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور پھر نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ مقام ہوگا جہاں بندے کو اوپر صراط سے گزرنا پڑے گا۔ یہ 3 سخت قسم کے مقام ہیں، عائشہ یہاں پر کوئی کسی سے ملاقات کرنے کی خواہش نہ کرے گا۔ حضرات محترم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دے کر بھیجا ہے، وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا ساتھی ہوگا کون شیطان کا ساتھی ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی میں وہ ذات ہوں خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات میں نے پھر زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا میرے بندو اس لیے کہ میں تمہارا امتحان لے سکوں، تمہیں پرکھ سکوں، کہ تمہیں ٹیسٹ کر سکوں کہ دنیا کے اندر کون میرا ساتھی تھا کون شیطان کا ساتھی تھا۔ حضرات محترم ہمارے زندگی کہ ایک ایک سانس کا حساب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو اس کی یادوں میں گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے اور رزق حلال اللہ ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔